کہ مجھے تعجب اس پر نہیں ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، وہ انسان ہے، غلطی انسان کرے گا، فرشتہ نہیں کرے گا، کہ غلطی انسانوں سے ہوں گی، ہر قدم پہ ہوں گی۔ کلکم خطاؤن، حدیث میں فرمایا تم کے سب چوکنے والے، خطا کرنے والے ہو۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لائیو دلی مرکز بیان۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی اہم بیان سننے جا رہے ہیں حضرت جی مولانا سعد صاحب کا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لاسٹ تک پورا دیکھیں۔ چلو سٹارٹ کرتے ہیں، ویڈیو کو بس لائک کر دیں۔ کہ مجھے تعجب اس پر نہیں ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، وہ انسان ہے، غلطی انسان کرے گا، فرشتہ نہیں کرے گا، کہ غلطی انسانوں سے ہوں گی، ہر قدم پہ ہوں گی۔ کلکم خطاؤن، حدیث میں فرمایا تم کے سب چوکنے والے، خطا کرنے والے ہو۔ فرمایا کہ مجھے تعجب اس پر نہیں ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، مجھے تعجب اس پر ہے کہ اللہ اس سے پھر بھی کام لے رہے ہیں۔ اللہ کو اس کی کون سی نیکی، کون سی عبادت، کون سا عمل، کون سی قربانی اللہ کے ہاں ایسی قبول ہوئی بھی ہے کہ اللہ اس سے اس کی غلطی کے باوجود کام لے رہے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کے اندر یہ بڑی صفت تھی کہ اگر وہ کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھتے تو اس سے نفرت نہیں کرتے تھے، اور کسی میں کوئی خوبی دیکھتے تو اس سے حسد نہیں کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی ایک بڑی صفت تھی ہے کہ اگر کسی میں کوئی خیر دیکھتے تھے تو اس سے حسد نہیں کرتے تھے، اور کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھتے تھے تو اس سے نفرت نہیں کرتے تھے، ہاں بلکہ جن میں کوئی خیر دیکھتے ان کے پیچھے ہو لیتے۔ تقسیم کار کس کے ذمہ کیا کام ہو، کون کیا کام کرے، کون کیا کام کرے۔ میں آپ کو سچی بتاؤں، حقیقت یہ تقسیم کار اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ مشورے والے تو اس کی تنفیذ کرتے ہیں، صرف تجویز نہیں کرتے ہیں، مشورے تنفیذ کرتے ہیں، تجویز تو اللہ کرتے ہیں، تجویز اللہ کرتے ہیں، کس سے کیا کام لینا ہے۔ قرآن میں اسی طرح ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں کہ اس کو اپنے دین کا پیغام کس کے ذریعے پہنچانا ہے، اللہ جانتے ہیں کس سے کیا کام کب لینا ہے، یہ اللہ جانتے ہیں کس سے کیا کام کب لینا ہے۔ کہ جب کسی سے اللہ کوئی کام لے تو تمہیں چاہیے کہ تم کام کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ ان سے کام لے، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی تلوار نکالی، فرمایا اس تلوار کو کون لے گا؟ تو صلاحیت والے پرانے کھڑے ہوئے، حضرت عمر کھڑے ہوئے، حضرت زبیر کھڑے ہوئے، دونوں کو تلوار نہیں دی، دونوں کو تلوار نہیں دی، نہ حضرت زبیر کو نہ حضرت عمر کو، دونوں پرانے، دونوں قرابت دار آپ کے۔ پھر تیسرا اعلان ہوا، کون لے گا اس تلوار کو، اس کا حق ادا کرے۔ تو تیسرے اعلان پر ابو دجانہ کھڑے ہوئے کہ تلوار مجھے دے دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پرانوں کے ہوتے ہوئے، ان کے پہلے کھڑے ہونے کے باوجود، ان کے سبقت کرنے کے باوجود تلوار آپ نے ابو دجانہ کو دی، یہ بعد میں کھڑے ہوئے۔ جب فرمایا کہ اس کا حق کون ادا کرے گا تو یہ دونوں ڈر کے پیچھے ہٹ گئے کہ حق ادا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک نیا آدمی نے کہا میں حق ادا کروں گا، لو پرانے ڈر کے پیچھے ہٹ گئے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ دونوں، اب حضرت زبیر بھی حضرت عمر بھی، دونوں۔ ابو دجانہ کھڑے ہوئے کہ مجھے دیجیے، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ تو روایت میں ہے کہ آپ نے تلوار ان دونوں کے ہوتے ابو دجانہ کو دی۔ تو یہ نہیں کہ ہم پہلے کھڑے ہوئے، ہم پرانے تھے، ہم اہل تھے، اگر آپ نے ہمارے ہوتے ہوئے ان کو تلوار دے دی ہے تو پھر ہم کام نہیں کریں گے۔ یہ کہیں مثال نہیں ملے گی صحابہ میں کہ کام سے بیٹھ جا میں کہ ٹھیک ہے جی ان سے کرا لو، ہم نہیں کریں گے، ہم تو جب کریں گے جب آپ ہم سے کرائیں، یہ نہیں۔ یمنی تلوار بڑی عمدہ تلوار تھی، وہ آپ نے حضرت ابو دجانہ کو دی۔
روایت میں ہے وہ اس تلوار کو لے کر نکلے میدان میں، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے پیچھے میدان میں گئے کہ کیا بات ہے، اس کے اندر کیا خیر ہے، کیا خوبی ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے تلوار آپ نے اس کو دی ہے۔ وہ دیکھ کر کہنے لگے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں کیا کام کس سے لینا ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں کام لے لیں، اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں کام لے لیں۔ اس لیے فرمایا کہ تم کسی میں کوئی خیر دیکھو تو اس کے ساتھ ہو جاؤ، جس میں کوئی خیر دیکھو کہ اس کے ساتھ ہو جاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہم سے بھی کام لے لیں، کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہم سے بھی کام لے لیں۔ اس لیے فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اجتماعیت کو حسد توڑ دیتا ہے، اور آپسی تعاون کو بھی حسد توڑ دیتا ہے۔ ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، حالانکہ یہ کام باہمی تعاون کا ہے، یہ کام آپسی تعاون کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے بہت ضروری کہ کسی کا بھی تعاون کرنے میں، کسی کا ساتھ دینے میں، کسی کا تعاون کرنے میں سب سے پہلے یہ دیکھ لو کہ میں اس کی مدد یا اس کا ساتھ دے رہا ہوں اپنے ذاتی تعلق کی وجہ سے یا دین کی وجہ سے۔ یہ بات بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جب ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کی مدد ذاتی تعلقات کی بنیاد پر ہوگی، تب بھی آپس میں اجتماعیت باقی نہیں رہے گی، بلکہ افتراق پیدا ہوگا۔ ہم تو ان کا ساتھ دیں گے، ہم تو ان کا ساتھ دیں گے، کیوں؟ حق تو ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا دین ایک ہے، اس کا قرآن ایک ہے، اس کا نبی ہے، اس کی طرف سے نبی ایک ہے، قبلہ ایک ہے۔ پھر کیا مطلب اس کا کہ خیر کے کام میں تعاون ان کا کریں گے، ان کا نہیں کریں گے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھو بہت ضروری بات ہے کہ خیر کے کام میں تعاون کرنے میں یہ مت دیکھو کہ یہ کون ہے، مجھے کس کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ سوال محمل سوال ہے کہ ہم کس کا ساتھ دیں، ہم کس کا ساتھ دیں، ہمارے یہاں سوال محمل سوال ہے، اس لیے کہ تعاون دین کا ہے، تعاون دین کا تعاون ہے۔ اگر یہ تعاون ذاتی تعلقات کی وجہ سے ہوا تو پارٹی بنے گی، اور اگر یہ تعاون دین کے لیے ہوا تو امت بنے گی۔ اگر یہ تعاون ذاتی تعلقات کی وجہ سے ہوگا تو پارٹی بنے گی، اور اگر تعاون دین کے لیے ہوگا تو امت جمع ہو جائے گی، پھر امت بنے گی۔ بہت ضروری بات ہے۔ ایک عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص انصار مدینہ کی بھی مدد کرے، وہ انصار مدینہ جو آپ کے زمانے میں تھے، اگر کوئی انصار مدینہ کی بھی مدد کرے صرف اس لیے کہ یہ انصار مدینہ ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، ہمارے خاندان کے ہیں، اور ہمیں اپنے خاندان کی مدد کرنی چاہیے، تب بھی خدا کی قسم ناکام ہوگا، تب بھی ناکام ہوگا اگر انصار مدینہ کی مدد کرتا ہے۔ اور اس کی مثال ہے، بڑی عجیب مثال ہے۔ ایک آدمی تھا قزمان، جب اس کا ذکر آتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ فرماتے تھے کہ میں نے قزمان کو جہنم میں دیکھا ہے۔ صحابہ کیوں، کیا وجہ ہوگی؟ میں نے قزمان کو جہنم میں دیکھا ہے۔ ایک وقت آیا
احد کے میدان میں صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے. اچانک یہ قزمان آیا اور اس نے آ کر مشرکین کا مقابلہ کیا، انصار کی مدد کی، اور ایسا زبردست حملہ کیا مشرکین پر کہ اس کی کوشش پر مشرکین کو شکست ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی. صحابہ حیران تھے کہ اس کے بارے میں تو کہا جاتا تھا کہ یہ جہنمی ہے، کہ اس نے تو ایسا کام کر کے دکھلایا. ادھر مشرکین حیران تھے کہ یہ ہمارا آدمی تھا، ادھر کیوں چلا گیا؟ ہاں وہ تعجب میں تھے کہ تو ہمارے ساتھ تھا، یہ ادھر کب سے چلا گیا؟ ویڈیو کیسا لگا آپ کو اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کرنا نہ بھولیں. اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں.